رات خوب کام دھام کیا۔ صبح جب لڑکی باتھ روم سے نہا کر نکلی تو بولی، جانو میری بریزیئر کی ہک بند کر دیں۔ لڑکا بولا، ہک بند کرنے کے بعد میں تمہاری 3 چمیاں لوں گا۔ لڑکی بولی، رہنے دو، ہمارا ہمسایہ جلیل مفت میں بریزیئر کی ہک بند کر دیتا تھا، بلکہ ساتھ میں میرے غبارے بھی سیدھے کر دیتا تھا۔ رومانس کے بعد لڑکی نے پوچھا، تم اتنا جلدی کیوں تھک جاتے ہو؟ میں تو نہیں تھکتی۔ لڑکا بولا، سڑک کبھی ختم ہوتی ہے کیا؟ ہمیشہ پیٹرول ہی ختم ہوتا ہے۔ ایک بزرگ نے ایک لڑکے اور لڑکی کو رومانس کرتے ہوئے پکڑ لیا اور لڑکی سے بولا، تمہاری شکایت لگے گی۔ لڑکی منت کرنے لگی، بابا جی تسی بھی کر لو پر شکایت نہ لاؤ۔ بابا جی نے دھوتی اٹھائی اور لگا کھڑا کرنے، مگر کھڑا نہ ہوا۔ بابا جی اٹھے اور بولے، نا جی نا، تیری شکایت ہی لگے گی۔ عدالت میں ریپ کیس کی سماعت مکمل ہوئی تو جج نے لڑکی سے پوچھا، جب تمہارا ریپ ہو رہا تھا تو تم کیسا محسوس کر رہی تھی؟ لڑکی نے بھی تنگ آ کر جواب دیا، جج صاحب، لڈو اگر زبردستی سے بھی کھلایا جائے تو میٹھا لگتا ہے۔ ایک عورت اپنے پڑوسی کے ساتھ رومانس کر رہی تھی کہ اس کا شوہر آ گیا اور یہ دیکھ کر پڑوسی کو مارنے لگا۔ عورت بولی، مارو مارو اور مارو، کمینہ پرائی عورت پر ہاتھ ڈالتا ہے۔ اتنے میں پڑوسی کا زور چل گیا اور وہ اس کو مارنے لگا۔ عورت بولی، مار مار اور مار، نہ خود کرتا ہے اور نہ ہی کسی اور کو کرنے دیتا ہے۔ لڑکی اپنے نابینا عاشق سے، کاش تمہاری آنکھیں ہوتی تو تم میرے حسن کو دیکھتے۔ لڑکا، اگر تم خوبصورت ہوتی تو آنکھوں والے تمہیں میرے لیے چھوڑتے؟ اندھا ہوں، پاگل نہیں ہوں۔ شوہر، اگر میرے ہاتھ میں حکومت ہو تو میں ملک کی تقدیر بدل دوں۔ بیوی، تم پہلے اپنی شلوار تو بدل لو، صبح سے میری شلوار پہن کے گھوم رہے ہو۔ سبزی والے کی شادی ہوئی، سہاگ رات کو اپنی بیوی کی شلوار اتار کے پانی چھڑکنے لگا۔ بیوی، یہ کیا کر رہے ہو؟ شوہر، مال کو تازہ کر رہا ہوں۔ ٹیچر، آپ کے بیٹے کو پڑھنے کا بالکل بھی شوق نہیں ہے۔ باپ بولا، میڈم جی ایسی کوئی بات نہیں، اگر ہمارے بیٹے کو پڑھنے کا شوق نہ ہوتا تو ہر کلاس میں 3 سال کیوں لگاتا؟ ایک کمرے میں لڑکا اور لڑکی اکیلے خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد لڑکی نے کہا، تم مجھے پریشان کر رہے ہو۔ لڑکے نے گھبرا کر جواب دیا، میں تو تمہاری طرف دیکھ بھی نہیں رہا۔ لڑکی نے کہا، یہی تو پریشانی کی بات ہے۔ ایک لڑکے نے دعا کی، یا اللہ مجھے نوکری دے، پیسوں سے بھرا کمرہ، سکون کی نیند اور گرمی سے راحت دے۔ اس کی دعا قبول ہوئی اور وہ آج ATM میں گارڈ ہے۔ لڑکی، کیا تم میری زندگی میں چاند بننا چاہتے ہو؟ لڑکا خوش ہوتے ہوئے، ہاں کیوں نہیں۔ لڑکی، جتنی دور چاند ہے تم بھی اتنی دور دفع ہو جاؤ۔ پپو نوکری کے لیے انٹرویو دینے گیا۔ آفیسر نے کہا، اس فقرے کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرو، میں اس نوکری کے لیے پر امید ہوں۔ پپو بولا، I am pregnant for this job۔ بچہ، کیا امی رات کو کبوتروں کو دانہ ڈالتی ہیں؟ باپ، نہیں بیٹا۔ بچہ، تو پھر وہ ہر رات کو آہ 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 کیوں کرتی ہیں؟ آج ایک لڑکی نے ان باکس میں میسج کیا اور بولی، مجھے 100 روپے کا ایزی لوڈ چاہیے۔ میں نے بھی مذاق میں بول دیا کہ بہن جی میں بھی لڑکی ہی ہوں، لڑکوں کے ڈر کی وجہ سے ID لڑکے کے نام سے بنائی ہے۔ بس میرا یہ کہنا ہی تھا کہ وہ اپنے جذبات پر کنٹرول نہ کر سکا اور بولا، میرا نام حاجی عبدالغفور ہے، کچھ ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ لڑکی بس میں اپنے بوائے فرینڈ کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی۔ لڑکی نے کنڈکٹر سے کہا، بس کو آہستہ آہستہ چلائیں، جھٹکے بہت لگ رہے ہیں۔
کنڈکٹر بولا، میڈم جی گودی میں سے اٹھو اور دیکھو بس کافی دیر سے کھڑی ہے۔ ہر مرد کی زندگی میں 3 ڈولز آتی ہیں، ایک اس کی بیٹی بیبی ڈول، دوسری اس کی گرل فرینڈ باربی ڈول، تیسری اس کی بیوی پینا ڈول، وہ بھی ایکسٹرا۔ بیوی خاوند سے بولی، آپ میری طرف منہ کر کے سوئیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ خاوند، اچھا تو بس تمہیں ہی جینا ہے، میں بے شک ڈر ڈر کے مر جاؤں۔ لڑکی فون پر، مجھے امیر لوگ بہت پسند ہیں۔ لڑکا، اچھا بعد میں فون کرتا ہوں، ابو کا ہیلی کاپٹر اندر کر لو، باہر گلی میں کھڑا ہوا ہے۔ ایک آدمی کے گھر 7 لڑکیاں پیدا ہوئیں، اس نے نیوز پیپر میں اشتہار دیا، لڑکا پیدا کرنے کا طریقہ بتاؤ۔ فیصل آباد سے خط آیا، بیوی کو مچھلی دو۔ کراچی سے خط آیا، لسی دو۔ لاہور سے خط آیا، ایک موقع ہمیں دو۔ بیوی شوہر سے بولی، میری شرافت دیکھ، میں نے تمہیں دیکھے بغیر تم سے شادی کر لی۔ شوہر بولا، تم میری شرافت دیکھو، میں نے دیکھ کر بھی انکار نہیں کیا۔ ایک صاحب کے ہاں 3 نوکر تھے، ایک کا نام کھارا، دوسرے کا نام باسی اور تیسرے کا نام مہنگا تھا۔ ایک دن ان کی طرف ایک مہمان تشریف لائے۔ صاحب نے نوکر سے کہا کہ جلدی جاؤ کھانا تیار کرو۔ جب مہمان کھانے کی میز پر بیٹھے تو صاحب نے کہا، کھارا پانی لے آؤ۔ مہمان نے کہا، نہیں نہیں مجھے پیاس نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد صاحب نے کہا، باسی کھانا لے آؤ۔ مہمان یہ سن کر میز پر سے اٹھے اور کہنے لگے، بھوک نہیں ہے، ہم گھر جا کر کھا لیں گے۔ پھر صاحب نے کہا، مہنگا رکشہ لے آؤ۔ یہ سن کر مہمان رفو چکر ہو گئے۔ پاکستان میں پسند کی شادی ہو تو 3 بچے اور اگر پسند کی نہ ہو تو 8 بچے۔ یہ پاکستانی پیار نکالتے ہیں یا غصہ؟ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے، لیکن رات میں جو ہوتا ہے وہ بچے کے لیے ہوتا ہے۔ شادی کے بعد اگر آپ خوش نہیں ہیں تو بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے، اور اگر خوش ہیں تو موٹاپا جلدی آ جاتا ہے۔ اس لیے ہفتے میں 2 بار لڑائی ضرور کریں۔ شوہر بیوی سے جھگڑتے ہوئے، میں تم سے ڈرتا ورتا نہیں، کسی بھول میں نہ رہنا۔ بیوی، ہاں ہاں یاد ہے مجھے، 6 لوگوں کو لے کر آئے تھے مجھے دیکھنے، 100 لوگ منگنی پر اور 500 بارات پر اپنے ساتھ لائے تھے، بھول گئے کیا؟ اور مجھے دیکھو اکیلی ہی آ گئی تھی تمہارے گھر۔ شیرنی، ایک عجب سی حالت ہے تیرے جانے کے بعد، بھوک نہیں لگتی کھانا کھانے کے بعد۔ میرے پاس 5 سموسے تھے جو میں نے کھا لیے، 1 تیرے آنے سے پہلے، 4 تیرے جانے کے بعد۔ نیند ہی نہیں آتی مجھے سونے کے بعد، نظر کچھ نہیں آتا آنکھ بند ہونے کے بعد۔ ڈاکٹر سے پوچھا اس کا علاج، ڈاکٹر 4 گولیاں دے کر بولا، کھا لینا 2 جاگنے سے پہلے، 2 سونے کے بعد۔ کل سے میرا انٹرنیٹ ایسے چل رہا ہے جیسے شادی کے دن دلہن لہنگا پکڑ کر چلتی ہے۔ لڑکی ریاضی کے پیپر میں اچانک اٹھ کر ڈانس کرنے لگ گئی، سب حیران اور پریشان ہو گئے۔ ٹیچر غصے سے، ڈانس کیوں کر رہی ہو؟ لڑکی، ٹیچر میرے دوستوں نے کہا تھا کہ ریاضی میں ہر سٹیپ کے نمبر ملتے ہیں۔ ایک آدمی درخت کے نیچے بیٹھا سوچ رہا تھا کہ آخر گائیں کیوں نہیں اڑتی۔ اچانک اس کے سر پر کوے نے بیٹ کر دی۔ اس آدمی نے سر اٹھایا اور کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ گائیں نہیں اڑتی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب لائک ضرور کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اس طرح کی مزاحیہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔